باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جی ماقبل سے ربط ہے کہ پیچھے یہ بتایا گیا تھا نا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اب انہی میں سے 5 شعبوں کو الگ الگ بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس سے متعلق احادیث کو بھی لانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ مقصد ترجمۃ الباب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں مرجع کا رد فرما رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ طاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور معصیت نقصان دہ نہیں ہے، تو امام صاحب اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی اظہار ثانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس نیکی کے سبب وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے، تو یہ طاعت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ہاتھ یا زبان سے نقصان پہنچاتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، لہٰذا مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے اور ان کا خیر اندیش ہو۔ حدیث ہے ہمارے پاس، حدثنا آدم بن ایاس قال حدثنا شعبہ عن عبداللہ الآخر۔ آدم بن ابی ایاس نے ہم سے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہوں نے عبداللہ بن ابی الصفر اور اسماعیل سے، اور دونوں نے شعبی سے، اور شعبی نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ابو عبداللہ کون ہے؟ امام بخاری۔ اور ابو معاویہ نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، اور انہوں نے عامر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ نے داؤد سے سن کر کہا کہ داؤد نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ مختصر حالات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بتا دوں جی۔ یہ مشہور صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو محمد، ابو عبد الرحمن یا ابو نصیر ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتابت حدیث کی اجازت مانگی تھی اور احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جس کا نام انہوں نے الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا۔ ان کے روایات کی تعداد کل 700 ہے، جن میں سے متفق علیہ 17 احادیث ہیں۔ یہ اپنے والد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد سے 11-12 سال چھوٹے تھے، عبادت و ریاضت اور زہد میں مشہور تھے۔ دیکھیں اب تشریح کو کہ حدیث پاک میں آیا نا کہ المسلم من سلم المسلمون، المسلم میں الف لام عہد کا ہے، المسلم الکامل کے معنی میں ہے کہ محدث کبیر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمی تحقیق کی حد تک ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ الف لام عہد کا ہے اور المسلم الکامل کے معنی میں ہے، لیکن اس صورت میں کلام میں زور باقی نہیں رہتا۔ اگر الف لام سے الف لام جنس کا لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ مسلم کے لقب کا وہ شخص مستحق اور حقدار ہوگا جس کے ہاتھ اور زبان کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اگر کوئی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس صورت میں تنبیہ اور زجر زیادہ ہے اور لوگ ایذا دینے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کو ایذا نہیں پہنچاتا تو وہ مسلمان ہے، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، اسی طرح دیگر فرائض ادا کرے یا نہ کرے، کیونکہ ان میں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں صرف یہ بتایا گیا مسلمان میں یہ سلامتی کا وصف پایا جانا چاہیے، یعنی ایک چیز کی اہمیت کی وجہ سے اس کا تذکرہ ہوا ہے نا۔ اب اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ دوسرے احکام ارکان اسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی اس مسلمان یعنی ان کی ادائیگی کا مکلف ہی نہیں ہے، یعنی اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ من لسانی فرمایا کہ من قول ہی نہیں فرمایا، وہ اس لیے کہ لسان سے ایذا پہنچانا بغیر تلفظ اور تکلم کی بھی ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ آدمی اپنی زبان نکال کر منہ چڑھاتا ہے نا، اب اس سے بھی ایذا پہنچتی ہے۔ اب لسان کا لفظ اس لیے فرمایا تاکہ اس میں تلفظ اور قول بھی شامل ہو جائے، احراج اللسان من الفہم، اب اس کی صورت میں اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، لسان کو جہد پہ کیوں مقدم فرمایا؟ کیا سوال ہے؟ لسان کو جہد پہ کیوں مقدم فرمایا؟ جی۔ یعنی اس لیے کہ لسان سے جس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے نا کہ وہ عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ اب اس لیے کہ ہاتھ سے تو صرف اسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے جو آپ کے سامنے ہو، جبکہ زبان سے اس آدمی کو بھی آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں کہ وہاں موجود نہ ہو یا فوت ہو چکا ہو، چونکہ زبان کا شر عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ تو آپ نے بھی تو کافی سنا ہوگا زبان کی باتیں کہ زبان سے تکلیف بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، جو کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی کو کوئی بات سنا دیتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں نا اس نے ہمیں اتنی باتیں سنا دی، ہم نے اس کو ٹھنڈا کر دی، یہ اچھی بات نہیں ہے،
دیکھیے کسی شاعر نے بھی تو خوب کہا تھا کہ جراحات اللسان لہا الطیام ولا یلتیم ما جرح اللسان، یعنی زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہو سکتا بلکہ ہرا رہتا ہے، جبکہ ہاتھ کا زخم کچھ عرصے بعد درست ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ الف لام عہد کا لیں تو مہاجر سے مہاجر کامل مراد ہوگا، اگر الف لام جنس کا لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہجرت وہی معتبر ہے جس میں گناہ نہ ہو، اور مہاجر کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ اس لیے وطن کو چھوڑنا بذات خود کوئی مطلوب شیء نہیں ہے، یعنی ایک وطن سے دوسرے وطن کی ہجرت کرنا تو اسی لیے ہوتا ہے نا کہ سابق وطن کے اندر رہ کر اللہ کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے اس کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہجرت کا اصل مقصد گناہوں کو ترک کرنا ہی ہے۔ ہجرت کا حکم یہ ہے کہ ہجرت کی ایک قسم تو ظاہری ہے نا، اس کو سمجھیے، ایک باطنی ہے۔ اب ہجرت ظاہری کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کسی دارالکفر میں رہتا ہے، وہ آزادی سے احکام اسلام میں عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے، اور اگر وہاں احکام اسلام کو ادا کرنے میں کوئی کہ دخل اندازی نہیں کی جاتی تو اس کے لیے ہجرت فرض تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ دارالاسلام ہجرت کر کے چلا جائے۔ اب اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک جگہ پر جتنا زیادہ اجتماع ہوگا اتنا ہی وہ اسلام اور اہل اسلام کے حق میں زیادہ مفید ہوگا۔ اب ہجرت باطنی سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کر کے احکام اسلام پہ عمل پیرا ہوتا ہے، یعنی کہ ہجرت کی دوسری قسم جو آتی ہے نا کہ جو ہجرت باطنی ہے اس کو ہجرت حقیقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ہجرت من دار الکفر یعنی کہ دار الاسلام ہو رہی ہے یہ بذات خود کوئی مقصود نہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان گناہوں سے اور احکام اسلام کے ترک کرنے سے بچا رہے، تو بہرحال یہ ہجرت باطنی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ آگے حدیث ہے، قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد عن عامر قال سمعت عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس تعلق کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو روایت عبداللہ بن ابی الصفر اور اسماعیل کے طریقے سے ذکر کی گئی ہے اس میں شعبی کا ذکر تھا، لیکن ہاں وہاں بھی یہ تھا نا کہ شعبی کا نام نہیں بتایا تھا، اب تو یہاں بتا دیا نا کہ اس کا نام عامر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر شعبی یعنی کہ لفظ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور جو روایت لفظ ان سے ہو تو اس میں اتصال اور انتقاء ہوتا ہے، یعنی کہ احتمال ہو جاتا ہے نا کہ یہاں سے اس تعلیق سے قال سمعت عبداللہ بن عمر فرما کے سما کی تصریح کر دیا، گویا کہ اس تعلیق سے دو فائدے حاصل ہوئے، ایک تو راوی امام شعبی کا نام معلوم ہو گیا، اور دوسرا کیا کہ سما کی تصریح ہوگی، تو لہٰذا پہلی روایت معنی ان تھی جس میں سما و عدم سما دونوں کا احتمال تھا، اس تعلیق سے احتمال عدم سماع ختم ہو گیا۔ وقال عبد العلا عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوسری تعلیق ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلق عبداللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور طبقہ محدثین میں جب مطلق عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں، اس لیے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری سند ہے جس میں عبداللہ بن عمر کی بجائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں نا، تو یہ تعلیق لا کر اس پہ تنبیہ فرما دی کہ پہلے ہم تصریح کر چکے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور باب کی اثر روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تصریح آئی ہے، تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو مطلق عبداللہ آیا ہے اس سے وہی عبداللہ بن عمر مراد ہے، نہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا باب ہے باب اشہر اسلام افضل، بہترین اسلام کون سا ہے؟ چلتے ہیں جی، ما قبل سے ربط اور مقصد ترجمۃ الباب یہ ہے، پہلے باب میں ایک شبہ ہو رہا تھا نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سے معلوم ہوتا تھا نا کہ اگر کوئی آدمی یعنی کہ دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہو تو وہ مسلمان اور مومن نہیں رہتا۔ اب اس سے خوارج اور معتزلہ کی تائید ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ ارتکاب کبیرہ سے آدمی مومن نہیں رہتا، تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اس اشکال کو دور کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشہر الاسلام افضل کا ترجمہ قائم کیا ہے، اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے درجات ہیں، اگر آدمی اپنے شر سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ادنا درجے کے اسلام کا حامل ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا نا، تو اس باب کا اصل مقصد شبہ کا دور کرنا تھا، اس کے ضمن میں مرجع کی تردید بھی ہو رہی ہے۔ حدیث ہے حدثنا سعید بن یحییٰ عن سعید، جہاں سے آخر کرتی ہوں عربی کو ترجمہ سنا رہی ہوں،
ہم سے سعید بن یخشا بن سعید الموی القش نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، اور ان سے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ نے اور اپنے باپ سے روایت کیا کہ وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام عمدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا اسلام جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ مومن کی امتیازی شان یہ ہے نا کہ تمام لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اس کی طرف سے مامون ہوں اور مطمئن ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وصف خاص کی اہمیت کے پیش نظر کئی طریقے سے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، یعنی ایش الاسلام افضل۔ یہاں پہ تقدیری عبارت یوں ہوگی کہ ایش سویل الاسلام افضل، یعنی اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من سلم المسلمون، یہاں پہ آتے ہیں نا صورت میں سوال اور جواب میں مطابقت ہو گئی ہے، سمجھ رہی ہیں نا؟ بعض کے نزدیک تقدیری عبارت یوں ہوگی کہ اس صورت میں سوال و جواب میں مطابقت نہیں رہتی، ایو حصول الاسلام افضل، لہٰذا پہلی تقدیری عبارت ہی اولا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تو منعقد کی ہے ایمان کی، لیکن اس میں انہوں نے ایمان، اسلام، دین تینوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اگرچہ لغوی مفہوم تو ان تینوں کا مختلف ہے، لیکن ان تینوں کے اندر تلازم ہے، اور اس لیے کہ ان کو جمع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے جو اسلام کے ساتھ ہو، اسی طرح دین کا معنی طریقہ کے ہیں، اور طریقہ وہی معتبر ہے جو ایمان و اسلام کے ساتھ ہو۔ باب ہے اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا بھی اسلام کے احکام میں داخل ہے۔ گزشتہ باب میں بتا رہی ہوں آپ کو مقصد ترجمۃ الباب و ما قبل سے ربط ہے۔ گزشتہ باب میں ما قبل میں آیا نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے گزشتہ ترجمہ میں اشکال ہو رہا تھا، اگر کوئی آدمی دوسروں کو ایذا پہنچانے والا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس اشکال کو رفع کیا تھا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ بلکہ اسلام کے درجات ہیں، اگر کوئی مسلمان دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس میں کمال ایمان پایا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے نا تو اس کا اسلام اور ایمان ناقص ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ بتلائیں کہ ایک درجہ تو اسلام کا یہ ہے آدمی دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے، اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ایذا سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو نفع بھی پہنچائے، اور اس کے مقابلے میں یہ اعلیٰ درجہ ہے جس کو مواسات کہتے ہیں۔ حدیث حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الآخر، ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا، ان سے لیث نے اور یزید کے واسطے سے بیان کیا، یزید نے ابو الحیث سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو یہاں پر آئے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کھانا کھاؤ اور کھانا کھلاؤ اور جانے انجانے سب آدمیوں کو سلام کرو۔ یہ موبائل بند کیا کریں نا، اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے کلاس میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس رجل کا ذکر کیا نا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نام کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ ابو ذر تھے، اور ابن حبان میں سے اس کا نام ہانی بن یزید ہے، ہانی بن سید، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی؟ یہ موبائل نہیں رکھنا چاہیے میری کلاس میں۔ ایج الاسلام خیر میں تقدیری عبارت ہے ایج الحصال الاسلام خیر، کیونکہ آگے خصلتوں کا ہی ذکر ہے کہ مذکورہ عبارت میں تطعم اور تقرأ اور ان تطعم ان تقرأ کے معنی میں آتا ہے بتاویل مصدر ہے۔ اب سمجھیے کہ کھانا کھلانے میں کوئی قید نہیں ہے، خواہ دوست ہو، رشتہ دار ہو، قریب ہو، بعید ہو، تعلق دار ہو یا نہ ہو، جب آپ دیکھیں کہ اسے ضرورت ہے تو اسے آپ کھانا کھلائیں، خواہ اس وقت اعلیٰ کھانا میسر ہو یا ادنا اطعام طعام میں صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ٹھنڈا گرم بھی شامل ہے نا۔ حاصل یہ ہے کہ جو چیز بھی آسانی سے میسر ہو اس سے مہمان کا اکرام کریں، خواہ مخواہ تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو کیا کہے؟ السلام علیکم یا السلام علیکم کہے، تو دوسرا جواب میں کہے کہ وعلیکم السلام، کہے جانے والے کو بھی سلام کرے، اجنبی کو بھی سلام کریں۔ البتہ اس میں بعض لوگ مستثنا ہیں، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کون سے ہیں؟ کفار، فاسق، فاجر آدمی جو جہرن اور علانیہ معصیت کرتا ہو، جو آدمی پیشاب، غسل اور وضو کر رہا ہو، اور اسی طرح وہ آدمی جو تلاوت، دعا، ذکر اور درس تدریس میں مشغول ہو، جیسے کہ ہم سلام میں اب بیان کر رہی ہوتی ہوں نا کسی جگہ پہ،
اب تقریر ہو رہی ہے، لوگ ماسی آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، وہ آ کے سلام کرنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ملاتی ہیں، سلام بھی کرتی ہیں، اس طریقے سے سلام نہیں جائز ہے۔ اب ان سب کو سلام نہ کیا جائے، البتہ اگر کوئی حاکم ظالم ہو، اس کو اگر سلام نہ کیا جائے تو اس سے تکلیف اور ایذا پہنچنے کا ڈر ہو تو اسے سلام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور سلام میں پہل کرنے کا حکم حدیث پاک میں آتا ہے نا، ابتدا بالسلام یعنی مسنون ہے، اور رد السلام واجب ہے، لیکن یہ مسنون عمل واجب سے افضل ہے۔ تو ایک چیز آتی ہے کہ ایک قسم کے سوالات کے جواب میں مختلف جوابات وارد ہونے کی جو وجوہ ہیں وہ بتا رہی ہوں کہ حدیث الباب میں سوال تھا نا ایش الاسلام خیر، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تدعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت من لم تعرف، یعنی کہ اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ احادیث میں جو سوال ایک جیسا ہوتا ہے نا، لیکن جواب میں مختلف امور ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا نا کہ ای العمل افضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، قیل ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل کہ ثم ماذا قال حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ عیش العمل احب الی اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم عیش قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ دیکھیے علماء کرام نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں، اس میں صرف ایک جواب بتا رہی ہوں کہ در حقیقت سائلین کے مختلف حالات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ سائل نماز پڑھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، ایمان بھی لے آیا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا بخیل ہے، اس میں کبر کا شائبہ محسوس ہوتا ہے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام، الآخر کرتی ہوں نا، یعنی کہ اطعام طعام سے بخل کی نفی ہوتی ہے، اور تقرأ السلام الآخر اس سے بھی کبر کی نفی ہوتی ہے۔ تو ایک سائل کو دیکھا کہ وہ نماز اور والدین کی فرمانبرداری میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، یعنی کہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سائل ایک ہے، وقت جواب مجمع میں یعنی کہ سامنے کئی آدمی ہیں، کسی میں ایک میں کوتاہی ہے تو کسی میں دوسری کوتاہی ہے، تو سائل کی رعایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور دوسرے حاضرین کی بھی بہرحال یہ جواب کا اختلاف ہے، یہ اختلاف حال السائلین ہوا، ٹھیک ہے۔ اگلا بات، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بھی ایمان ہی کی بات ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ چلتے ہیں ما قبل سے ربط، گزشتہ باب میں مواسات اور غمخواری کا بیان تھا، اور اب اس باب میں مساوات کا ذکر ہے، اور آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ مقصد ترجمۃ الباب، اس باب میں مرجئہ کا رد کرنا مقصود ہے جو ایمان کے بعد عمل کو ضروری نہیں سمجھتے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے ساتھ مساوات کرنا ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا مساوات کا عمل بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ حدیث ہے حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ الآخر، مسدد نے ہم سے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، شعبہ قطادہ سے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ ایک اور واسطے سے یحییٰ بن سعید سے اور حسین المعلم سے روایت بیان کی، انہوں نے قطادہ سے سنا، قطادہ نے حضرت انس سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ بات پسند نہ کرے کہ جو اپنے لیے کرتا ہے۔ جہاں پہ دیکھیں دو سندیں ذکر ہوئی ہیں نا، پہلی سند کے بعد دوسری سند اس لیے ذکر کی ہے کہ پہلی سند میں شعبہ عن قطادہ اور دوسری سند میں عن حسین المعلم حدثنا قطادہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ شعبہ نے عن کو استعمال کیا ہے جس میں انقطاع اور اتصال دونوں کا احتمال ہے، حسین المعلم نے تحدیث کا صیغہ استعمال کیا نا، اس لیے مصنف نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ اور حدیث الباب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 5 منتخب احادیث میں شامل ہے، اور امام داؤد کی 4 منتخب احادیث میں شامل ہے۔ اگر انسان اس حدیث پہ عمل کر لے تو اس دنیا میں جتنے فسادات ہیں نا سب کے سب ختم ہو جائیں، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ ساتھ ساتھ یہ سوچ لینا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا اس چیز کو پسند کر لیتا کہ جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو بس اسی سوچ سے فساد ختم ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل مومن ہی نہیں، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے نا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔
تو بعض حضرات نے فرمایا کہ نفی کمال کے لیے، لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کا زور و تاثیر اس بات سے کمزور ہو جاتی ہے کہ الا نفی کمال کے لیے، تو مقصد یہ ہے کہ مومن سے یہ بات سرزد ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے، یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ ایسا کرے کہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہوتا، بلکہ صاف کہہ دیے کہ وہ مومن نہیں ہوتا، چاہے کہ اس کا نام مسلمانوں میں شمار ہوتا ہو، وہ چاہے کہ کوئی مفتی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائے، لیکن حقیقت ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ نہیں ہے نا۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان شرابی ہو، سارق ہو، تو کیا اس وقت وہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے شرابی یا سارق ہونے کو پسند نہ کرے؟ تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے نا کہ نسائی شریف میں آیا ہے کہ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر، یعنی اس میں من الخیر کے الفاظ سے اشکال ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے نا رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، اشکال ہوتا ہے نا کہ یہ دعا اس حدیث کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بیان جواز کے لیے ہے۔ باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ تو ماقبل سے ربط دیکھیں، گزشتہ باب میں مساوات کو بیان کیا، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب اس کے بعد مساوات سے اگلا درجہ بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اس باب میں مرجئہ کی تردید کرنا مقصود ہے۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده وولده۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، ان سے شعیب نے، ان سے ابو الزناد نے عارج کے واسطے سے روایت کیا، عارج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جی ہاں، حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیشۃ عن عبد العزیز الآخر، یعقوب بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا، ان سے ابن علی نے عبد العزیز بن صہیب کے واسطے سے روایت کیا، وہ حضرت انس سے، حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے واسطے سے آدم بن ابی ایاس سے ہم سے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، قتادہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اب تشریح دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہے نا، اب اس میں کیا آتا ہے والذی نفسی بیدہ، ٹھیک ہے، اب اس کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس دوسری روایت کی دو سندیں بیان کی ہیں، پہلی سند عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ تعالیٰ کے طریق سے، اور دوسری سند عن قتادہ عن انس کے طریق سے ہے، اور یہاں تخویل ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ قتادہ کی سند سے نقل کیے ہیں، تو عبد العزیز بن صہیب کی سند کی الفاظ نقل نہیں کیے۔ تو قتادہ کی سند والے کلمات اس طرح نا لا یؤمن احدکم حتی اکونا، تو عبد العزیز بن صہیب کی سند والے کلمات اس طرح لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من اہلی و مالی، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی تائید ہے، اور قتادہ کی روایت کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس میں صرف والناس اجمعین کا اضافہ ہے، اس لیے قتادہ عن انس والی سند کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد پر بہر صورت مسلمان یقین کرتا ہے، پھر قسم کا صیغہ آتا ہے والذی نفسی بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں استعمال فرمایا؟ اس کا یہ جواب دیا گیا، یہ بات چونکہ اہم ہے اور اہم بات کو تاکید سے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤکد طریقے پر ذکر کرنے کے لیے قسم کا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو محبت کے معنی اور اس کی اقسام میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس محبت کا ذکر ہے نا، اس سے کون سی محبت مراد ہے؟ پہلے محبت کا معنی اور اقسام محبت سمجھنا ضروری ہے۔
پھر اس کا جائزہ لیں گے یہاں کون سی محبت مراد ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ محبت ارادۃ ما تراہ او تصنع خیرا کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس چیز کو آپ خیر سمجھتے یا خیر گمان کرتے ہیں تو اس کا آپ ارادہ کریں، یہ محبت ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک محبت طبعی ہے، جیسے کہ اولاد، ماں باپ اور اپنی ذات سے محبت، یہ غیر اختیاری محبت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو محبت احسانی ہے، کوئی آدمی ہم پر احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، یہ محبت اختیاری ہے۔ نمبر تین محبت جمالی، یعنی اس محبت کا سبب جمال ہوتا ہے، یہ محبت بھی اختیاری ہے۔ نمبر چار کون سی ہے؟ محبت کمالی، کسی کی کمال کی وجہ سے اس سے محبت ہو، یہ محبت بھی اختیاری ہے۔ اور نمبر پانچ محبت عقلی، اس میں آدمی جو ہے نا نفع و نقصان کو دیکھتا ہے، پھر وہ فائدے ہونے کی صورت میں محبت کرتا ہے نا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ محبت کی 5 قسمیں ہیں: حب طبعی، حب احسانی، حب کمالی، حب جمالی اور حب عقلی۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں نا کہ یہاں کون سی محبت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس محبت کا ذکر ہے وہ حب عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سوچا جائے اگر آپ یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے تو اس میں ہمارا دنیاوی اور اخروی نفع ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھیں گے تو ہمارا دنیاوی اور اخروی نقصان ہے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، یہ محبت عقلی ہے۔ تو یہاں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ وہ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ شاہد کے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ جب عقلی حاصل کر کے اسی بھی اکتفا کر لیا جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سوچ کر محبت کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، یہ سوچ کر آپ کی محبت اور آپ کی پیروی پر آمادہ کرنے والی اور برانگیختہ کرنے والی ہے، اس سے ہمارا نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو پھر اس میں حب احسانی کو بھی یعنی کہ شامل کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں۔ پھر حب کمالی کو بھی شامل کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے وہ مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا خیال کر کے حب جمالی کو بھی شامل کیا جائے۔ تو جب آپ اس حب عقلی کے ساتھ حب احسانی، حب کمالی، حب جمالی کو جمع کریں گے تو پھر یہ محبت عقلی اتنی ترقی کرے گی کہ محبت طبعی بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اس محبت کا نام حب ایمانی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست ہے نا، حب ایمانی رکھا ہے۔ تو بعض حضرات اس کو حب عشقی کہتے ہیں نا، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ حب عشق، ہمیں عشق کی انتہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بعض اوقات شبہ ہوتا ہے نا کہ اولاد اور بیوی کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد معلوم ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مواقع بہت کم پیش آتے ہیں، جبکہ اولاد وغیرہ کی محبت کے مواقع بہت پیش آتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر دونوں محبتوں میں تصادم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راجع ہوگی۔ مثلاً کسی کا بیٹا یا بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے تو وہ شخص ہرگز برداشت نہیں کرے گا نا، روکنے سے بھی نہ رکے تو وہ ان کو یعنی کہ اس کا گلا دبانے یا قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ حدیث باب میں والد کو ولد سے پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ عموماً آدمی کو بنسبت اپنے باپ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہاں مقصود بھی سب سے زیادہ شیء کو بیان کرنا ہے، لہٰذا پہلے ولد کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بوجہ احترام والد کا ذکر پہلے کیا۔ حدیث باب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جب والد اور ولد پر مقدم رکھا گیا ہے تو اپنے نفس محبت کے تقدم اور عدم تقدم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ علماء نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ بعض روایات میں من نفسی کا لفظ موجود ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حدیث الباب کی دوسری روایت میں والناس اجمعین کا جملہ موجود ہے، لہٰذا اس کے عموم میں نفس رجل بھی داخل ہے۔